کے درس میں اذان کی کچھ آخری مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ اب تک اذان کی فضیلتوں کے بارے میں آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً اذان اعلان ہے نماز کے لیے بھی، اور اذان دیگر کاموں کے لیے، کبھی مصیبت میں ہو، پریشان حال ہو، وباؤں میں گرفتار ہوں، بلاؤں میں گرفتار ہوں، تو اپنے بچوں کو اذان کے کلمات سکھانا چاہیے، اور بہت آسان ہے اذان سکھانا۔ بچوں کو جب اذان سکھائیں گے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی کر لیں کہ صبح جب ہو تو کم سے کم موبائل میں آپ لگا دیں، اذان کے کلمات سنتے ہوئے بچے بیدار ہوں۔ بچے پوچھیں گے کہ کیا ہے، تو بتایا جائے کہ اذان ہے۔ تو ان کلمات کو 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن جب آپ انہیں لگائیں گے اور وہ سنیں گے اپنے کانوں سے، تو انہیں اذان کے کلمات یاد ہو جائیں گے۔ اور جب وہ بچے اذان کے کلمات یاد کر لیں گے تو تا حیات وہ اذان دیتے رہیں گے۔ اذان کے کلمات یاد ہونی چاہیے۔ کچھ مسئلے اذان کے اور اقامت کے بیان کیے گئے تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اقامت جو ہے جب بھی آپ آئیں تو کوئی کھڑا ہو کر نہیں سننا ہے، بلکہ بیٹھ کر کے اسے سننا ہے، اور اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ افراد یہ کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو بات کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو تو خاموشی سے اذان کے کلمات کو سنو، اور جیسے اذان دینے والا مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کلمے کو آپ دہراؤ، ہے نا؟ جیسے اذان سنتے ہیں ان کلمے کو آپ دہراؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کے اذان کی برکتیں بھی حاصل ہوئی، اور ایک کہ اذان کے کلمات آپ کی زبان پر بھی جاری ہو گئے۔ بھائی انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو آپ بھی کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر۔ تو اذان کے کلمات جواب کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات آپ کی زبان پر بھی جاری ہو گئے ہیں، تو آپ بھی اذان کی برکتوں سے محظوظ ہو گئے، آپ بھی اذان کی برکتوں سے مشرف ہو گئے۔ اس لیے اذان کا جواب دیں۔ جب اذان سنیں تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہتا ہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے۔ مطلب یہ جیسا آپ کلمہ سنتے ہیں اذان کے، اسے سنیں گے، ہاں ان کے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت کیا پڑھیں گے جواب میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، فجر میں ایک کلمات کا اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ صبح ہوتی ہے نا فجر کے جان میں، یا الصلاۃ خیر من النوم، اس کا معنی کیا ہوا کہ صلاۃ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ آپ کو کہے گا کہ متنبہ کیا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے جواب میں کہیں گے صدقت و بررت بالحق و نطقت، یہ جواب کہیں گے۔ اور اس کے بعد کوئی اگر ناپاک ہے تو بھی اذان کا وہ جواب دے گا۔ کوئی اگر عورت حیض اور نفاس والی عورت ہو تو وہ بھی اذان کا جواب دیں گے، کیونکہ اذان کا جواب اتنی برکتوں کا حامل ہے۔ ہاں، خطبہ سننے والا، جیسے ایک اذان ہوتی ہے نا، خطبے کے وقت اذان ہوتی ہے، جمعے کے دن 2 اذان ہوتی ہے، ایک تو 12:30 بجے اذان اول، اور ایک اذان ثانی جو خطبے کے وقت اذان ہوتی ہے۔ خطبہ سننے والے اور نماز جنازہ پڑھنے والے اذان کا جواب نہیں دیں گے، ان اذان کا جواب نہیں دیں گے۔ جیسے خطبے کے وقت جو اذان ہوتی ہے اذان ثانی، ان کا جواب آپ نہیں دیں گے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام اور کلام اور جواب سلام تمام اشغال موقوف کر دیں، کوئی اس وقت سلام بھی نہ کرے، السلام علیکم وجہ نہیں۔ اور اس کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، تو وہ بھی تو بفے بات میں شامل ہوا ہے، وہ نہیں کہتے ہیں ارے یار اذان ہو رہی ہے بات مت کرو، اشارے سے، ہاں ان کو اشارے سے، کہ ایسے کر سکتے ہیں ایسے مجھے اشارے سے، اب اس کو کرے ایسے اشارے سے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اور خاص کر آج کل بچے کیا کرتے ہیں لوگ ٹی ویوں میں گھر میں اذان، ہاں اتنا خیال کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو ساؤنڈ کم کر دیتے ہیں، ساؤنڈ کم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نام پر اور اذان پر ساؤنڈ نہیں، ٹی وی کو ہی بند کر دیجیے آپ، اور غور سے اذان کو سنیے۔
اور جب اذان کے جواب آپ دیں گے تو اذان کی آواز سے شیطان تو بھاگ رہا ہے، آپ اذان کے کلمات جب کہیں گے تو آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، آپ کے گھر سے شیطان دور ہو جائے گا۔ اس زبان سے نہیں کہ ہاں بند کرو بات کرو بات ہو رہی بات نہیں، اشارہ سے سو کریں تاکہ آپ اس میں شامل نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور جواب سلام تمام اشغال تمام کام موقوف کر دیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت بھی روک دیں۔ یہ بتائیے نا کہ تلاوت سے بڑھ کر کسی کا کام ہے کیا؟ تلاوت سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ بھی موقوف کر دیں۔ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر بہت سارے کام تھوڑی ہیں، مگر ہم باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اب دیکھیے تلاوت بھی موقوف کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے، یوں ہی اقامت میں بھی جو اذان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں آقا کہ جو اذان کے وقت اگر بات کرنے میں ڈوبا رہا تو اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اب ہمارے جب زندگی بھر کی عبادت ہو اور خاتمہ ہی صحیح نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ زندگی بھر ہم صحیح کام کرتے رہیں اور ہمارا خاتمہ ہی ہمارا بالخیر نہ ہو، بہتر نہ ہو، تو ہمارا کیا فائدہ؟ اور لوگ یہ سمجھیں نماز بھی اہم ہے، نماز کے لیے اذان بھی اہم ہے۔ کسی عبادت کو چھوٹا مت سمجھنا، ہاں گناہ کو ہمیشہ بڑا سمجھنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب لیکن لوگ کچھ گناہ جیسے جھوٹ بولنا، اس کو تو گناہ آج سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دیا، جھوٹ کو گناہ سمجھنا ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں معاشرے میں، میں تو کہتا ہوں کہ جھوٹ عام ہو گیا ہے، اب جھوٹ گناہ نہیں سمجھتے لوگ۔ ارے یار وہ تو میں نے مذاق میں کیا ہے، اگر پکڑے گئے کہا کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، کہا میں نے مذاق میں کیا۔ مذاق ہو یا سیریسلی ہو، جھوٹ جھوٹ ہے، اور جھوٹ کا سہارا لے کر کل کوئی ترقی کرتے ہیں، یا کچھ بزنس مین کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا کام نہ چلے۔ کیا ابو بکر صدیق نے تجارت نہیں کی تھی؟ عثمان غنی اتنے مالدار، کیا انہوں نے تجارت نہیں کی تھی؟ آپ جھوٹ کے سہارے کوئی ترقی نہیں کرتا ہے۔ اگر ترقی کرنی ہے تو سچ بول کے دیکھو، وقتی طور پر پریشانی تو ہوگی مگر ترقی تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی، کامیابی آپ کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ تو کچھ ایسی بات ہے۔ اور اذان کو دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اذان کے جواب کو لوگ ختم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب عام ہو گیا ہے، اذان کے وقت نہیں، آپ لوگ گھر میں ہوں یا باہر ہوں یا کہیں ہوں، اذان سنیں فوراً اشارہ کریں گے، اس لیے کہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، ہو سکتا ہے آپ 50 سے کوئی 20 عمل کر لے، ان 20 سے کوئی 20 عمل کر لے۔ انشاءاللہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو آپ کی ایک نصیحت سے کئی افراد جب اذان کے جواب دیں گے تو ان کے جواب کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمایا جائے گا، ہے نا؟ ان کے جواب، اس لیے آپ بھی روکیں اور آپ بھی خاموش رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اور کوئی بغل کرتا ہے تو اس کو اشارے سے اذان، کیونکہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ ہمارا خاتمہ ہی اچھا نہیں تو پھر زندگی کیا فائدہ؟ زندگی بھر کی عبادت اور خاتمہ ہمارا برا ہو جائے۔ اس لیے اذان کو کم تر، بہت لوگ کم تر جان رہے ہیں، اذان کو کم تر نہ سمجھیں، اذان کا جواب دیں اور اذان کے وقت خاموش رہیں۔ ہاں، خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں، بے مقتدیوں کو جائز نہیں ہے، وہ زبان سے نہیں، آپ دل میں ہی جواب دیں گے، زبان سے آپ کو اذان کا جواب نہیں دینا ہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے، کیونکہ میرے آقا کا نام آیا ہے، میرے حضور کا نام آیا، اور حضور کے نام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ معلوم یہ ہوا کہ درود شریف، اور درود شریف بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خاتون پہنچی، عرض کرتی کہ حضور میں دیکھنا چاہتی ہوں، میری بچی کا کچھ مہینہ پہلے انتقال ہوا تھا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بچی کیسے ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب انتقال کے بعد کیسی کس حالت میں ہے، میں تھوڑا سا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو کچھ وظیفے انہوں نے بیان فرمائے حضرت بایزید بستامی کا، رات میں پڑھ کر سو جانا، دیکھ لو گے کہ تمہاری بچی کس حال میں ہے۔ پڑھی، وہ پڑھ کر سو گئی۔ دوسرے دن آ کر کہتی ہے رو رو کر کے حضور میں نے تو دیکھا میری بچی عذاب میں مبتلا ہے،
عذاب میں گرفتار ہے میری بچی کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب الہی میں گرفتار. تو اس کے بعد وہ کہہ کر چلی گئی. پھر اس رات جو دوسری رات تھی، حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچی ادھر چہرہ کر کے کھڑی ہے، اور وہ جنت کے محلوں کے باہر جنت کے محل میں ہے، منہ اس کا چہرہ اس کا ادھر ہے. تو حضرت باعث بستامی نے خواب میں پوچھا ہے بچی تو ہے کون؟ تو اس نے چہرہ پھیرا، کہا نہیں پہچانا. کہا میں تجھے نہیں پہچانتا. کہا میں اسی دکھیاری ماں کی بیٹی ہوں جسے اس ماں نے کل رات جہنم میں دیکھا تھا. اسی دکھیاری ماں کی بیٹی ہوں جسے اس ماں نے رات میں جہنم میں دیکھا تھا. کہا کل تو جہاں تک جہنم میں، آج جنت میں کیاری میں کیسے، آج جنت کے محلوں میں کیسے، آج تو یہاں کیسے پہنچی؟ تو کہا کہ ایک نیک بندے کا قبرستان سے گزر ہوا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھ کر سارے قبرستان والوں کو اس کا ثواب نذر کیا. اس درود کی برکت سے اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا. سوچو ذرا. اسی لیے کسی بھی قبرستان سے جب بھی گزرے آپ نا تو سلام ضرور کریں. اور سلام کیسے کرتے ہیں معلوم؟ زور سے کر لیں. ہاں، یہ مت سوچے کہ ہاں قبر نہیں ہے تو ہم سلام کیوں کریں. آپ سلام کر سکتے ہیں. کیا کریں گے سلام؟ زور سے پڑھیں، یا اہل القبور. قبرستان سے گزرے تو کچھ نہیں یاد ہے، درود شریف یاد ہے نا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، اور میں تو سارے لوگ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. قبرستان سے گزرو تو صرف اپنے لیے بلکہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مرحومین ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خبیث بھی لیٹا ہو، کوئی بددین بھی لیٹا ہو، کوئی وہابی بھی ہو، دیوبندی بھی ہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیوں؟ آپ اس لیے یہ دعا کریں کہ اس قبرستان میں، ہمیں تو جب بھی دعا کرتے ہیں کہ اس قبرستان میں جتنے بھی مومنین مرحومین ہیں، جتنے مومنین مرحومین ہیں، اس میں وہابی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، قبرستان میں آپ دعا کریں کہ جس اے اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مرحومین ہیں، مولا اس درود پاک کے ثواب کے صدقے میں ان مرحومین کی مغفرت فرما. انشاءاللہ آپ کے اس درود جب فرمائے، حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں کہ وہ کہا اس بچی نے کہا، اس بچی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کوئی عاشق رسول کوئی قبرستان سے گزرا اسی دن، اور وہ اس نے ایک بار درود پڑھ کر کے سارے قبرستان والوں کو ثواب نذر کیا. اس درود کی برکت سے اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا، معاف فرمایا. اندازہ لگاؤ جب ایک درود کی برکت سے کسی کی بخشش ہو سکتی ہے، تو اگر ہم اپنے مرحومین کو درود پڑھ کر روزانہ دیں تو کیا بخشش نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی یہ بخشش. اس لیے درود پاک پڑھا کریں. اور سرکار کا جب نام آئے، میں تو کہتا ہوں سب سے بہتر وظیفہ ہے نبی پر درود و سلام. سب سے بہتر اور سب سے بڑا وظیفہ ہے. آپ اس کو وظیفہ بنا لیجئے. جب بھی خالی وقت رہے تو انگلیوں پر 11 مرتبہ یا جتنے مرتبہ پڑھتے رہیے درود شریف. کیونکہ میرا آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا نا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. اس لیے اس کو وظیفہ بنا لے. تو اذان کے وقت جب سرکار کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا چاہیے. اور اس سے کوئی دلیل پوچھ سکتا ہے. وہابی لوگ اس کی دلیل بہت مانگتے ہیں کتاب سے. بتا سکتے ہیں کیا دلیل ہے؟ کل بتایا تھا نا. ہاں بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اذان کی آواز سنی اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا تو اس نام پر انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. اس لیے معلوم یہ ہوا، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اذان ہو اور اذان میں حضور کا نام آئے تو انگوٹھا بھی چومو، آنکھوں پر بھی لگاؤ، اور نبی پر درود بھی پڑھو. کوئی پوچھے تو بتا سکتے ہیں نا. ہاں، درود پڑھنا چاہیے. سرکار کا نام آئے اور درود پڑھیں آپ. اور یہ اذان کے مسائل ہو گئے جن میں بیان کیا گیا. اور دوسری بات ایک یہ کہ جو اب یہاں دیکھیے بہت ساری اذان ہوتی ہیں. حکم یہ ہے کہ جب بہت ساری اذان ہوں تو ایک اذان کا جواب کافی ہے. بہتر ہے کہ سارے اذانوں کا جواب دیں. جیسے اب کئی ساری مسجدیں ہیں، لیکن اب وہابیوں کی بھی مسجد ہیں تو ان کے اذان کا جواب نہ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہابی کی اذان ہی نہیں. حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہابی، دیوبندی یا اہل حدیث ان کے اذانوں کا جواب نہیں دیا جائے گا، نہیں دینا چاہیے. کیونکہ ان لوگوں کی اذان ہی نہیں. جو مصطفیٰ کا نام لے بغیر محبت کے تو ہم اس کے کلمات کا جواب ہم نہیں دیتے، ہے نا. تو اذان کا جواب اہل سنت والجماعت، کیونکہ عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے کی بات ہے، اہل سنت والجماعت کی اذان کا جواب دیں گے. وہابیوں کے اذان کا جواب ضروری نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے. کیونکہ اعلیٰ فرمایا ان کی اذان ہی نہیں. کچھ پوچھنا ہے اذان کے بارے میں؟ ختم ہو گیا اذان کا مسئلہ. ہاں، اذان کا یہ بھی ہے کہ جیسے اب کبھی اذان کے جواب دینے کی عادت بن گئی.
अब कोई बाथरूम में है, कोई संजा खाना में है या कहीं हो, तो ऑटोमेटिक कभी कोई निकल जाता है, तो रोके, उन जगहों पर अजान का जवाब नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, आप क्या पूछें? हाँ हाँ हाँ, देखिए खुतबे के लिए हुक्म है कि खुतबा को सुनना जरूरी है। अगर आप उसी वक्त आए हैं तो खुतबा सुने, आप बाद में सुन्नत पढ़ लें। हाँ, आप नमाज जो है तो उसको तो नमाज तो पूरी करनी पड़ेगी। आप 2 रकात, आप 4 रकात की नियत आप कर लिए हैं और अजान आपकी हो गई है, मान ली टाइम या नहीं देखा या कुछ भी है, वक्त नहीं देखा, शुरू कर दिया, तो अजान तो नमाज तो पूरी करेंगे आप। अलबत्ता हुक्म ये है कि अगर वक्त नहीं है और खुतबा हो शुरू हो गया है तो आप बैठ जाएं और नमाज फर्ज के बाद ये 4 रकात सुन्नत आप पढ़ सकते करीब है और अजान हो रहे हैं बाहर में, हमको क्या होगा कि वहाँ भी अजान हो रही है, सुन्नी जमात को हैं। देखिए अब वहाँ का, अब जब अजान मुख्तलिफ मस्जिदें हैं, मुख्तलिफ मस्जिदें हैं बाहर, जैसे हाँ हो सकती हैं, जहां आप करीब हैं, किसी सुन्नी मस्जिद के आप करीब होंगे या कहीं मकान लिए होंगे या कुछ भी ठहराव के लिए होंगे, तो आपको जहां यकीन है उसी का आप जाओ। और जहां मुजब्जब है, जहां शक व शुबे में है, कोई पूछेंगे ही, कोई साथ में होगा, यार अजान कहाँ हो रही है, साथ में मस्जिद नहीं पूछता कि किन के जाना है, कहाँ के जाना है। तो वहां जहां यकीन आपको हो जिसके करीब कि वो अहले सुन्नत वल जमात की है, तो आप उन्हीं अजान के जवाब देंगे। नहीं, जहां शक है, आप तनहा हैं, कोई बताने वाला नहीं है, हालांकि बताने वाले तो इस दौर में मिल ही जाते हैं कि यार कहाँ कहाँ मस्जिद है, कौन किन की अजान हो रही है, कहाँ हो रही है, जहां मिल जाते हैं ठीक है। यकीन जहां हो, दिल जमना चाहिए। क्योंकि देखिए इनके अकायद का मसला ये है कि सरकार के ताल्लुक से इतनी गलत बातें इन्होंने लिखी है, उसको अगर मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा तो आप कोई भी बंदा इन्हें सलाम तो दूर की बात है, देखना भी गवारा नहीं करेगा। अब हम जो हमारे सरकार के बारे में गलत फरमाए या गलत लिखे, गलत बातों को जाहिर करे, गलत बातों को शाया करे, और फिर वो कहे कि हम, और इनको ये कभी इनके दिल में मोहब्बत नहीं है, ये तो अंगूठा चूमने को भी हराम करते हैं, ये तो दरूद पढ़ने को भी हराम करते हैं। ये सरकार का नाम जो लेते हैं वो मजबूरी में लेते हैं, और हम सरकार का नाम मजबूरी में नहीं, मोहब्बत में लेते हैं। ऐसे है अकायद की बात, इंशाल्लाह होगी, अकायद का बयान किया जाएगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा की उम्मत में सब शामिल हैं, मुस्तफ़ा की उम्मत में हमें पैदा किया है, इसलिए मोहब्बत मुस्तफ़ा, मैं उस दिन नमाज के बारे में बयान किया था ना। अब अगर ये नमाज बताएं कि क्या नमाज होगी कि नहीं होगी, कि सरकार नमाज पीछे आए, बाद में आए, अबू बकर मुसल्ला पर थे और नमाज में ही उन्होंने मुसल्ला छोड़ा और ये मुसल्ले इमामत पर चले गए, अगर इनसे पूछे तो कहेंगे हाँ नमाज नहीं होगी? कह सकता है कोई नमाज नहीं होगी? हुजूर थे, नमाज नहीं होगी? तो हुजूर सरकार की मोहब्बत में, इसलिए इनके अजान के कलमात को इनको जवाब नहीं है, और इनको जब इनके सलाम का जवाब भी नहीं, ये सलाम करे ना, और ये सलाम बहुत मखरत से सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो इनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि जब इनके सलामती की दुआ नहीं, इसीलिए इनके मगफिरत की दुआ है। देखिए 3 आयत के मिकदार, और नमाजों में तो अजान और इकामत में ताखिर है ना, और नमाजों में, मगरिब के अलावा और नमाजों में, और मगरिब में जो है उसमें 3 आयत या 1 आयत, जो 3 आयत की मिकदार हो, किताब में जो इसमें लिखा है, इतना ठहराव है, इतना रुकना चाहिए। तो हो सकता है कि वहां नीचे से ऊपर आने में कुछ वक्त ताखिर या कुछ है, और उनकी रजामंदी से है, यानी उनकी मर्जी से है, तो कोई हरज नहीं, मतलब मुअज्जिन की मर्जी से। हाँ, उनको नागवार नहीं गुजरना चाहिए, इसमें जो लिखा है किताब में कि मुअज्जिन को अगर नागवार गुजरा तो फिर सही नहीं, मतलब उनकी, हाँ हाँ वो, हाँ हालांकि बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, अगर आदमी चाहे तो आकर के तकबीर बोल सकता है, 3 आयत की मिकदार ठहरा सकते हैं, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा इतनी ताखिर, आदमी दुआ करते करते उसके बाद 3 आयत की मिकदार, तो वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बैग पढ़ लीजिए, सूर्य इखलास पढ़िए, सूर्य फातिहा पढ़, हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बल आलमीन, कुरान पाक की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत की, हम सब ने सूरह इखलास, सूरह फातिहा पढ़ा।
مولا اس اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. تیرے فضل و کرم سے تیرے پیارے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نورانی بارگاہ میں نظر الہی قبول فرما. سرکار کے وسیلے سے تمام انبیاء مرسلین صحابی صحابیات تابعی تابعات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار شہدان اسلام تمام اولیاء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر الہی قبول فرما. یا اللہ سرکار کے وسیلے سے تمام مومن و مومنات مسلمین مسلمات جو اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے ہیں مولا ان سب کی روحوں کو نظر الہی قبول فرما. اس محفل میں جتنے افراد بھی بیٹھے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی روحوں کو نظر الہی قبول فرما. یا اللہ ان کے تمام مرحومین کی قبروں میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین سمجھنے دین سکھانے دین سیکھنے دین پر چلنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں دنیا میں رکھ تو مصطفیٰ کی محبت میں رکھ, دنیا سے اٹھا تو مصطفیٰ کی محبت میں اٹھا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.